یہ ہماری دوسری کیسٹ ہے قبر کے عذاب کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور بیان کریں گے جتنا کم جانتے ہیں، جتنا کم ہم نے پڑھا ہے یا جتنا بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 123 سوابا۔ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو، سننی ہو، منگوانی ہو، وہ اس پتے پر دیکھ منگوا سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ تو قبر جو ہے نا، یہ بظاہر ایک گڑھا ہے۔ اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمائے ہیں مخلوق خدا کے آگے۔ جو بھی شخص اللہ کی عبادت کرے گا، مخلوق خدا پر ظلم نہ کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، بدی کو چھوڑ دے گا، وہ اس میں سکون سے رہے گا اور اس میں قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ لہذا وہ امن سے رہے گا، قبر میں بھی امن سے رہے گا اور قیامت والے دن بھی امن میں رہے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو بدی کرے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا، قیامت والے دن بھی عذاب میں مبتلا رہے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو قبر کے اندر جب انسان کو، برے انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا رہا، شرک کرتا رہا، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو مخلوق خدا پر ظلم کرتا رہا، لوگوں کے اعمال ہڑپ کرتا رہا، یتیموں کے مال ہڑپ کرتا رہا، رشتہ داروں کے مال ہڑپ کرتا رہا، تو بچوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، بیوی کے ساتھ ظلم کرتا رہا، والدین کی نافرمانی کرتا رہا، جس قصبے میں رہتا تھا ان لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، بے انصافی کرتا رہا، شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، بدفعلی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، فراڈ کرتا رہا، تو ایسے شخص کو قبر کے اندر عذاب ملے گا، قیامت والے دن پہ عذاب ملے گا۔ تو قبر کے اندر نا، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، باہر اگر کسی کو کیڑے پڑ جائیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو قبر کے اندر انسان کو کیڑے پڑ جائیں گے، اس کے بدن پر کیڑے چلیں گے، سانپ چلیں گے، بچھو ناسوں کی طرح، کنکول ناسوں کی طرح، سانپ ناسوں کی طرح اندر داخل ہوں گے، آنکھوں میں ڈنگ ماریں گے، منہ پر ڈنگ ماریں گے، جسم پر ڈنگ ماریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اس قسم کا دردناک عذاب قبر میں ملے گا گنہگار آدمی کو، جو میں نے بتائے گناہ، تو وہ پھر چیخو پکار کرتا، فرشتے اس کو ماریں گے، لوہے کے گرز ماریں گے، پہلے ماریں گے تو وہ مٹی ہو جائے گا، پھر سلامت ہو جائے گا، پھر ماریں گے، پھر مٹی ہو جائے گا، یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی۔ جو بھی دنیا میں ظلم کرتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کی مانتا رہا، نہ اس کے رسول کی مانتا رہا، نماز نہیں پڑھتا رہا، 5 اسلامی ارکان ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا رہا۔ یہ بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔
تو جو بھی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، ایسے شخص کے گھر میں 3 صدیوں تک والدین کی بددعا اثر رکھتی ہے۔ 3 صدییں، اس سے زیادہ بھی، کہ جو والدین پر ظلم کرتا ہے وہ پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کا پڑپوتا، اس کے بعد جب اس کا سارا رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، کہ بشرطے کہ وہ والدین کے فرمانبردار ہوں تو۔ ورنہ جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے اس گھر سے رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو بے سکونی سے کھائے گا، سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں ہر وقت مایوسی چھائی رہے گی اور لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، تمام مخلوق اس سے ناراض ہو جائے گی۔ جب یہ یاد رکھے کہ جب کسی شخص پر اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ساری مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ جس شخص پر اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ساری مخلوق راضی ہو جاتی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی سے بہت ہی کوشش کرنی چاہیے بچنے کی۔ 2 باتیں والدین کی نہیں ماننی چاہیے، 2 باتیں۔ اگر کہ وہ کوئی عبادت میں رکاوٹ بنے، بھئی چھوڑ جائے، نماز کل پڑھ لیں یا بعد پڑھ لیں، یہ ان کی بات نہ مانی جائے۔ شرع کے خلاف کوئی بھی بات کا حکم دے تو وہ حکم نہ مانے۔ اگر وہ کسی جرم میں مبتلا کرے، بدفعلی میں، چوری میں اور کسی ایسے جرم میں مبتلا کرے تو ان کی یہ بات نہ مانی جائے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ شریعت کے خلاف کام کرنا، کوئی جرم کرنا، یہ 2 باتیں والدین کی نہ مانی جائیں اگر وہ حکم دیں تو۔ باقی تمام ان کی باتیں مانی جائیں۔ والدین کے آگے جھکے رہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو والد کو قتل کر دیا جاتا ہے، والدہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بھابھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چاچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ماموں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تاؤں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خود قانون لینے کے بجائے اگر عدالت سے رجوع کر دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، خود قتل کرنے کے بجائے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو عدالتیں اسی لیے بنی ہیں۔ عدالت میں بیٹا باپ کے خلاف جا سکتا ہے اگر حق ہو تو، ویسے نہیں ہے کہ ویسے بات ہوئی تو تھانے چلا گیا، عدالت میں چلا گیا۔ اگر حق پر مبنی ہو تو، کیس صحیح ہو، سچا ہو تو باپ بیٹے کے خلاف جا سکتا ہے۔ اگر کوئی زمین کا تنازع ہے، والدہ بیٹے کے خلاف جا سکتی ہے عدالت میں، بیٹا والدہ کے خلاف جا سکتا ہے عدالت میں، لیکن ایک ادب کے ادارے میں۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو اپنے آپ قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا عدالت دے گی، اس جرم کی سزا، نہ کہ وہ باشندے دیں گے۔ تو قبر کے اندر
یہ جتنے ہمارے اعضاء ہیں، یہ گنہگار بندے کی میں بات کر رہا ہوں، نیکوکار کی نہیں. تو یہ جو تین، یہ انگلی کے اندر تین جوڑ ہیں، 1 2 3، ان تینوں کو الگ کر دیا جائے گا. یعنی کہ بدن کے تمام جوڑ قبر الگ کر دیتی ہے. آنکھیں نکل کے چھاتی پر پڑ جاتی ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں. قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کیونکہ اللہ مخلوق کو حکم دیتا ہے، اللہ کہہ دیتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے. تو وہ اندر جو ہے نا انسان کو قبر کے اندر سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھو، یہ اس طرح لاش پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہے. تو یہ ڈسیں گے. اگر باہر کسی کو بچھو لڑ جائے تو اس کی کیا اثر ہوتا ہے آپ اندازہ کر لیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت ہی سمجھنی چاہیے کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. آگے ہم اور بات بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ پوری ویڈیو سن نہیں پاتے، تو پھر باتیں کچھ رہ جاتی ہیں. یہ ہم بتا رہے ہیں، ہمارا مشہور والا چینل ہے. اگر ہمارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. جو بھی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، تو پھر اس کو معافی بھی مل جاتی ہے اور اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. جو بھی شخص ان چیزوں میں ملوث ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ کی عبادت شروع کر دے اور نہ گناہ کرنے کی یقین دہانی کروائے اور توبہ سچے دل سے کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو یہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا اور نیکی کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. بدی انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں. یہی حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. بھائی جان، اگر ہمارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر. عقل مند سیاںا اور یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.